اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، ہر مخلوق کا بادشاہ ہے اور ہر شے کا رب ہے۔ وہی واحد ہستی ہے جو عبادات کے لائق ہے، وہی تمام سلطنتوں کے امور چلاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، وہی رات کو دن اور اس دن کو رات سے بدلتا ہے، قوموں کے عروج اور قوموں کا زوال کا وہی فیصلہ کرتا ہے۔ آسمان اور زمین، سمندروں کی گہرائیوں، فضاؤں کی بلندیوں اور پوری کائنات میں اسی کے احکام نازل ہوتے ہیں۔ 1990 کے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ تقریباً 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک عورت عموماً 9 مہینے تک حمل اٹھاتی ہے۔ اب اگر 3 لاکھ کو 30 دن اور 9 مہینے سے ضرب دیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں کتنی خواتین کے رحم میں کتنے بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب تخلیق اللہ ایک ساتھ کر رہا ہے۔ یہ تو پھر انسان ہے، تو پھر سوچیں ریگستان کے جانور، جنگل کے جانور، یہ سب چھوڑیں تو پانی کے جانور خشکی کے جانوروں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو وہ لاکھوں مخلوقات جو پانی میں ہیں، ان کی تخلیق اور پرورش کا بوجھ بھی اللہ ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور یہ تو صرف زمین ہے، 7 آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا اور پھر 7واں، ان سب کے درمیان کی مخلوقات، ان سب کی دیکھ بھال، تخلیق، نظام، رزق، اللہ ایک وقت میں سب کچھ خود چلا رہا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ویسا ہی نظام بنایا، اس کے حکم ان سب کے درمیان نازل ہوتے ہیں۔ اللہ صرف تخلیق نہیں کر رہا بلکہ ان سب کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، ان کے بدن، ان کی حرکتیں، ان کے رنگ، ان کی شکلیں، یہ سب اللہ کی بدیع صفت کا مظہر ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ آسمان اور زمین کا بدیع یعنی انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، طاقت والا اور مضبوط ہے، اس کے خزانے ایسے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اگر ایک شخص مانگے، 2 مانگے، 1000 مانگے، لاکھوں کروڑوں انسان سب ایک ہی وقت میں مانگنے لگے، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی فرانسیسی میں، سینکڑوں زبانوں میں، ہزاروں لہجوں میں، تب بھی اللہ نہ تھکتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ اکتا جاتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر ایک ماں کے 4 بچے ایک ساتھ مانگنے لگ جائیں تو وہ بھی تھک جاتی ہے، مگر اللہ وہ سب کی سنتا ہے، ہر ایک کی زبان کو جانتا ہے اور ہر دل کی فریاد کو پہچانتا ہے۔ کسی ایک کی سننے سے دوسرے کی سننے میں غفلت نہیں آتی، نہ وہ کبھی الجھتا ہے، نہ گھبراتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، آسمان اور زمین کے ہر مخلوق اس سے مانگتی ہے اور وہ ہر دن ایک نئے کام میں مصروف رہتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ کے مصور صفت پر غور کریں، وہ ہر مخلوق کو ایک بوند پانی سے بناتا ہے، ایک قطرہ، اور اسی پر آنکھوں کا رنگ، بالوں کی ساخت، چہرے کی خوبصورتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کہیں منی تیر رہی ہے، کہیں نطفہ فرٹیلائز ہو چکا ہے، کہیں آنکھ بن رہی ہے، کہیں کان، کہیں دل، کہیں پھیپھڑے، کہیں جگر، کہیں آنتیں، سب کچھ کامل ترتیب اور بے عیب توازن کے ساتھ ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ پیدا ہو کر جھگڑالو بن بیٹھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتا بلی کو جان دے یا بلی کتے کو جان دے، ہر چیز اپنے نظام، اپنے خالق کے حکم اور ترتیب کے مطابق ہے۔